السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی تھی۔ ان کا نام فاطمہ، ان کی کنیت ام جمیل تھی۔ والد کا نام خطاب بن کفیل تھا، بھائی کا نام عمر بن خطاب، اور خاوند کا نام سعید بن زید تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ کو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہونے کا اعزاز حاصل ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ سابقون الاولون میں سے تھی، یعنی وہ لوگ جو بہت پہلے شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اول دور کے اسلام لانے والے۔ اسلام لانے میں انہوں نے سبقت کی تھی، انہوں نے لوگوں کے ٹرینڈز کو نہیں دیکھا تھا، حق کو دیکھا تھا، اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ ان سے پہلے 25 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، ان کا نمبر 26واں تھا، اور ان کے فوراً بعد ان کے شوہر سعید بن زید جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سعید بن زید نے بہت جلد پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا خباب بن ارت ان کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود بھی عرب تھے، لیکن سیدنا خباب آتے تھے کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے۔ وہ انہیں قرآن مجید پڑھ کر سناتے اور دینی احکام سکھلاتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ اسلام کو سیکھنے کی ہوتی۔ آپ کسی اور دین میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اسے جانے یا نہ جانے، صرف نام ہی کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر طلب العلم کیا ہے؟ فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، تاکہ آپ جان سکے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ جس دین نے علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے وہ اسلام ہی ہے، اور آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کس سے ہوا تھا؟ اقرا سے، کہ پڑھیے۔ تو پڑھنا کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ بھوک سے زیادہ انسان کیا ہو سکتا ہے؟ مر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے درجات بہت بلند ہوں گے، کیونکہ وہ ایک بہت مصیبت کی زندگی سے گزرا۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے، شرک کے ساتھ یا بدعتوں کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے توبہ کیے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر، تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یعنی علم پر ہماری نجات کا انحصار ہے، صحیح علم پر، خالی علم پر بھی نہیں، صحیح علم پر، اور وہ قرآن و سنت کا اوتھینٹک علم ہے۔ یہ تینوں عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ ایک دن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار گلے میں لٹکا لی۔ بہت بہادر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جو کام کرتے تھے کھلم کھلا کرتے تھے، اللہ اعلان ببانگے دہل کرتے تھے، اس لیے گلے میں تلوار لٹکا کے باہر نکلے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ نعیم نے عمر سے پوچھا کہ کہاں کے ارادے ہیں؟ عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس نے قریش کے درمیان پھوٹ ڈال رکھی ہے۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ عمر نے کہا کیوں، میرے گھر والوں کو کیا ہوا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ تیری ہمشیرہ یعنی بہن فاطمہ اور ان کا خاوند دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، دونوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ پہلے تم پر لازم ہے کہ ان دونوں کی خبر لو، یعنی کسی اور کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کو دیکھو۔ عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں کچھ تبلیغ وغیرہ بھی کرنے کے لیے نکلے تو لوگ سب سے پہلے اسے کیا کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ اور ویسے بھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے خود اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے یہ خبر سنتے ہی اپنا رخ بدلا اور دوڑتا ہوا اپنی ہمشیرہ فاطمہ اور اس کے خاوند سعید کے گھر پہنچا۔
وہاں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سعید اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو سورۃ طٰہٰ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ عمر خاموشی سے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھنبھناہٹ سی سنی لیکن سمجھ کچھ نہ آیا۔ جب عمر نے دروازے پر دستک دی تو سیدنا خباب خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ عمر بن خطاب گھر کے اندر آئے اور گرجدار آواز میں کہا، میں یہ کیا بھنبھناہٹ سن رہا ہوں؟ دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی آپ کو کچھ شک پڑا ہے۔ عمر سعید کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر پٹائی شروع کر دی، یعنی بہنوئی کی۔ جب فاطمہ نے اپنے خامند کو ان کے چنگل سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھی تو عمر نے اس کے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا جس سے خون بہنے لگا۔ یعنی آپ خود سوچی کہ اسکن پھٹ گئی، اتنی شدت تھی۔ اور اس سے حضرت عمر کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی قوت بھی کتنی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تو اپنے ارمان پورے کر لے اور مار مجھے۔ پہلے چہرے کو خون آلود کیا، اب میرا سر پھوڑ دے۔ عمر نے جب اپنی بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا، وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے پڑھ کر دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہمشیرہ نے کہا، اس پاکیزہ صحیفے کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا۔ عمر نے غسل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات پڑھی تو پکار اٹھے کہ واہ واہ، کتنا عمدہ کلام ہے، اس کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو سیدنا خباب بن ارت بھی سامنے آ گئے۔ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ الہی ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی قوت کے لیے افراد مانگا کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں، کتنا ردم ہے ان میں، کتنی مختصر اور جامع ہے، لیکن کتنا زبردست معنی ہے ان کے اندر۔ ہمیشہ ان آیات کو پڑھ کر میرا دل پسیج جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف بھی ہے، اس کے اچھے اچھے ناموں کی بات بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی بات بھی ہے۔ بیسیکلی قرآن اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہی ہوئی ہے اس میں۔ لیکن انسان قرآن کی بیوٹی کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا معنی نہ جانتا، اس کی عربی نہ جانتا۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم بہت کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر دنیا سے وہ پڑھے بغیر چلے جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ کسی نعمت کے استعمال پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو استعمال کر کے خوش ہو جاؤ۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی، دنیا میں اور بہت کچھ بنایا، زمین پہ بہت کچھ رکھا، اس کے اندر بہت کچھ رکھا، سمندر میں طرح طرح کے پرندے ہیں، طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، آسمان کے ستاروں کو آپ دیکھیں، انسان کتنی بے شمار چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن قرآن جیسی نعمت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس جو بھی کوئی چیز ہے اس سے بہتر ہے وہ شخص جس کے پاس قرآن ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ وہ اس نعمت کو، اس خزانے کو، اس فضل کو سمیٹ سکے جس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ اس نعمت کو پا کے خوش ہو جاؤ۔ تو ہم سب کو واقعی خوش ہونا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پڑھائی کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان مع العسر یسرا۔ اور جب پڑھیں آپ اس کو صرف یہ نہ کہا کریں گے یہ آیت ہے، یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کو پڑھنا ایسے ہے، تجوید ایسے کرنا، نہیں، یہ دیکھا کریں کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام، اس نظر سے اس کو دیکھا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے کلام کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، اسے اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں قرآن کی محبت نہیں تو سمجھے پھر اللہ کی محبت بھی نہیں، کیونکہ اس کتاب نے بہت سو کے دل بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں، قسمتیں بدل ڈالی، یعنی انجام بدل ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بھی اس کتاب نے بدلی تھی، اور ایک بہن کے ذریعے، ایک خاتون کے ذریعے۔ تو وہ کہنے لگے، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں دعا قبول کر لی ہے۔ عمر بن خطاب نے سیدنا خباب بن ارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، میں آپ کے روبرو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔
خباب بن ارد اسی وقت عمر کو لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے. عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. جب وہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا ما جاء بک یا ابن الخطاب واللہ ما ارا ان تنتہی حتی ینزل اللہ بک قارعۃ شدیدہ. اے خطاب کے بیٹے کیسے آنا ہوا, کس نیت سے آئے ہوئے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرائے نہیں اس کو دیکھ کر, بلکہ پوری جرأت سے سوال کیا. اللہ کی قسم اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تم پر سخت مصیبت نازل کرے گا. عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے بھی انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا. ہمارے ساتھ اگر کوئی سخت بات کر دے, کوئی ٹیچر یا کوئی بھی شخص, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھنا, لیکن یہاں جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کیا مشکل ہے اور کیا نتیجہ ہوتا ہے, پھر وہ کود پڑے. اور اس شریعت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا, جس کو سن کر مسجد حرام میں موجود لوگ پہچان گئے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم حق پر ہو. عمر بن خطاب نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دے رہے تھے اور دار ارقم میں ہوتے تھے, اوپنلی لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتے تھے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا, آپ ضرور باہر نکل کر سر عام ڈنکے کی چوٹ دین اسلام کا پرچار کریں گے, جو روکے گا اس سے میں نمٹ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی 2 صفوں میں دار ارقم سے باہر تشریف لائے. پہلی صف میں سب سے آگے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے, دوسری صف میں سب سے آگے سیدنا عمر بن خطاب تھے. اس دن سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. تو بعض اوقات ایک شخص کا اسلام لانا بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے, یعنی لوگوں کے درجوں اور مرتبوں میں فرق ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, کہ جو تم میں جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہ اسلام میں آ کر بھی اچھے ہوتے ہیں اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں. یعنی کچھ لوگ جب دین کی طرف نہیں ہوتے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت تیز, بہت آؤٹ گوئنگ, بہت بہادر, جرأت مند, کانفیڈنٹ اور دنیا کی بھی بہت ترقی حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو وہ پھر دین میں پیچھے نہیں رہتے, چھپ کے نہیں رہتے, آرام سے نہیں رہتے, پھر وہ دین میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ فاطمہ بنت خطاب پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے. انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ خون کا نذرانہ بھی پیش کیا, یعنی چانٹا کھایا, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ عمر جیسے شخص کو مسلمان کر گئی. یہ حضرت عمر کے دور خلافت تک زندہ رہی. اس وقت ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا. ان کے 4 بیٹے تھے, عبد الرحمن, عبداللہ, زید اور اسود. در المنصور میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت ادیبہ, فاضلہ, نیک خاتون تھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتی تھی, یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی تھی اور برے کاموں سے روکا کرتی تھی. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ السلام علیکم. استاذہ اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ ان کو مار پڑی تھی اور انہوں نے چانٹا کھایا, لیکن دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اس کے بعد جو ریزلٹس تھے ماشاءاللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو سم ٹائمز ہمارے لیے بھی کچھ پرابلمز آتی ہیں, کچھ چانٹے ہوتے ہیں زندگی میں, تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پرابلم ہے کیسے سالو ہوگی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے. اور اسی طرح سم ٹائمز ٹرائلز آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا کیا سلوشن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کوالٹیز تھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ ان 2 عمرین میں سے ایک, تو ہم نے بھی اپنے آپ کو اس کیپیبل کرنا ہے, ایسی کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے کہ لوگ فار ایگزامپل اسلام کے لیے بھی ہے, کسی کے لیے بھی, اور ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا بھی کریں. آپ کے دوستوں میں, فرینڈز میں, رشتے داروں میں جو لوگ دنیا میں بہت آگے ہوں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو دین کی ہدایت دے دے تاکہ یہ دین کے کام آئے اور دین کا نام سر بلند ہو. جی, یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن سننے کے بعد جو ان کی کیفیت تھی, اور حضرت عمر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ کتنی سختی اور کتنی ان کے اندر وہ تکبر سا تھا اور کتنی بڑائی کے ساتھ آتے ہیں, لیکن قرآن سننے کے ساتھ ان کے اندر سے وہ ساری چیزیں
جیسے وہ کہتے ہیں نا عاجزی آ جاتی ہے, ڈھہ گئی, وہ گر کے اور اللہ کے سامنے جھک کے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیونکہ ایمان سب سے پہلے انسان کے اندر کے تکبر کو ختم کرتا ہے, غرور کو ختم کرتا ہے, ایگو کو ختم کرتا ہے, انا کو ختم کرتا ہے, کیونکہ انسان اللہ کے لیے جھکنے والا بن جاتا ہے. ہم دن میں 5 بار اللہ کے آگے جھکتے ہیں, یہ کیا سبق دیتا ہے ہم کو؟ عاجزی کا سبق دیتا ہے. اگر ہم بزنس اسٹڈیز کریں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا اگر آپ مارکیٹ میں فرسٹ اپنا بزنس لانچ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ ہائر دا رسک ہائر ول بی دا ریٹ آف ریٹرن. تو ان کے سب یہ سابقون الاولون تھے, انہوں نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لیا تھا اسلام میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں ڈالا. اور پھر سیکنڈلی جو 80% آپ کے پروفٹ ہوتے ہیں وہ 20% کسٹمرز بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ 20% اسلام کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا کہ 80% آگے جو پروپیگیٹ ہوا اسلام ان کی وجہ سے. جی السلام علیکم. جیسے بہن کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی پہلے آرام سے مار کھائی ہے, اور پھر اس کے بعد جب بھائی نے کہا کہ مجھے وہ لا کے دکھاؤ تو انہوں نے دکھایا بھی ہے. آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے مار لیا, اب کیوں میں دکھاؤں گی یہ وہ, انہوں نے پھر وہ چیز دکھائی. یعنی بھائیوں کو بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مردوں کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں. السلام علیکم. A lot of times when we think about spreading Islam, the word woman does not come to our mind because ہم لوگ کہتے ہیں عورت کیسے کرے گی, یہ کام عورت کیسے کر سکتی ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت نے ہی جو ہے حضرت عمر کی بہن تھی جن نے ان کو اسلام کی دعوت دی فار دی فرسٹ ٹائم. حضرت عمر کی وجہ سے جتنے سارے مسلمانوں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی کعبہ میں, اینڈ دین ادر تھنگز دیٹ ادر اور لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کی وجہ سے. تو آن دا بیک آف دی ہینڈ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہی ہاتھ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہم حق پہ ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے نا, مطلب تو اس وجہ سے اگر ہم بھی حق پر ہیں تو ہمیں بھی سچ بات جو ہے وہ ضرور کہنی چاہیے اور حق بات سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. السلام علیکم. مجھے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ دیندار عورت ہر گھرانے کے لیے خیر ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کرنے لگو تو سب سے پہلے دیندار عورت تلاش کرو, کیونکہ وہ پورے خاندان کو دین کی طرف لے آئے گی. السلام علیکم. The one thing that we learn from this is that جیسے ہم کہتے ہیں یوزولی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, and secondly she could see the sword hanging from his shoulder and she could see that he was so angry and she could see that he was beating up her husband, but وہ اس ڈر سے پیچھے نہیں ہٹی اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا اب میں درد میں ہوں تو میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتی ہوں. حالانکہ ان کا چیخ پھٹ گیا تھا اور اس سے خون نکل رہا تھا, لیکن انہوں نے اس درد کی وجہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹی, اور انہوں نے زیادہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اگر مارنا ہے تو مار دے, کیونکہ she knew she was right and she knew کہ ان کی موت صحیح ہونی ہے. تو انہوں نے اس کو, جیسے حضرت عمر بہادر تھے وہ بھی بہادر تھی. فاطمہ بنت خطاب میں سنس چائلڈہڈ ان کی اسٹوری سن رہی ہوں, اور آئی ایم سو امپریسڈ ود سچ اے گریٹ پرسنالٹی. شی ہیڈ سچ اے فرم ایمان دیٹ ایون شی نیو دا کانسیکوینسز, کہ اتنا زیادہ وہ ٹارچر, شی انڈروینٹ اے ٹارچر, ایون فزیکل ٹارچر. تو اور ان کے بھائی جیسے وہ ڈٹ ان کے سامنے, اور بھائی بھی وہ جن کے نام سے عام لوگ کانپتے تھے, اور وہ جا کہاں رہے ہیں, وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں ان کی اپنی ڈٹرمینیشن تھی کہ شی میڈ ہم لسن قرآن اینڈ فائنلی ہی امبریسڈ اسلام. سعید بن زید کہتے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کاش تم لوگ مجھے اس وقت دیکھتے جب عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے ہیں. یعنی بیچ میں اور بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت مخالفت کر رہے تھے. اور یہ جو سعید بن زید ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عبداللہ بن ظالم مازنی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا, انہوں نے کہا میں 9 افراد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں, اگر 10ویں کے بارے میں کہوں تو گناہ گار نہیں ہوگا. میں نے کہا وہ 9 کون ہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. میں نے پوچھا 10واں کون ہے؟ تو وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکے اور پھر کہا کہ میں, یعنی خود بتا رہے تھے اپنے بارے میں. اور انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا, بدری صحابی بھی تھے. ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. عربہ بنت اویس نے سعید بن زید پر دعویٰ کیا, انہوں نے اس کی زمین میں سے کچھ لے لیا,
یعنی کیا کہا کہ سعید بن زید نے ان کی زمین میں سے کچھ لے لیا ہے، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا ایک خاتون نے. وہ یہ مقدمہ مروان بن حکم کے ہاں لے گئی تو سعید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کیسے اس کی زمین میں سے کچھ لے سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے بتایا تھا نا کہ کئی زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے ایک بالش زمین، ایک بالش جتنا ہوتا ہے ایک پورا ہاتھ کھول کے جو بنتا ہے، ایک بالش زمین ظلم سے لے لی تو اسے 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو ان سے مروان نے کہا میں اس کے بعد آپ سے گواہ نہ مانگوں گا. تو سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی زمین میں ہی اسے مار. تو وہ بینائی جانے سے پہلے نہ مری. پھر اچانک وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ گڑھے میں گر کر مر گئی. یعنی ان کی دعا پوری ہوگی کیونکہ اس نے ان پر الزام لگایا تھا. تو جب دنیا میں انصاف نہیں ملا تو اللہ کو پکارا. حضرت عمر بن خطاب کی کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندوں میں سے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی، پھر ہمیں مشکل نہیں ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے رینکس ہیں، اپنا اپنا مقام ہے. اور یہ درجے جو ہیں یہ اللہ نے ہی بنائے ہیں انسانوں کو مختلف کوالٹیز دے کر. ہر چیز کے اندر درجے ہیں. دنوں میں درجے ہیں، جیسے دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے باقی دنوں کے مقابلے میں. مہینوں میں اچھا، اور راتوں میں ٹھیک، شہروں میں مکہ المکرمہ. اسی طرح اگر آپ ہر چیز کے اندر دیکھیں تو آپ کو مختلف چیزوں کے اندر مختلف فضیلتیں ملیں گی. جیسے انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم آرگن کون سا ہے؟ دل. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک امپورٹنٹ ہے تو باقی سب ان امپورٹنٹ ہے. باقی کا بھی اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی ایک وقت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. یعنی آنکھوں کی اپنی جگہ ہے، کانوں کی اپنی، ہاتھوں کی اپنی، لیکن بہرحال درجہ اپنی جگہ ہے. عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا. پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا عائشہ سے. میں نے پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ آپ نے فرمایا اس کے باپ سے. میں نے پوچھا اس کے بعد کس سے؟ فرمایا عمر بن خطاب سے. ٹھیک ہے، تو ان کا درجہ تیسرا آتا ہے. دین پر عمل کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دوسرے کرے تو میں کروں، وہ خود ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے. ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی، بعض کی شرٹ اس سے بھی چھوٹی تھی. میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ چلتے ہوئے پیچھے گھسٹ رہی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے. یعنی لباس جو ہوتا ہے انسان کا خواب میں اس کا دین ہوتا ہے، چھوٹا ہو تو کم ہے، زیادہ ہو تو زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں یا ناخنوں پر بہ رہی ہے. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا علم. دودھ کیا ہے خواب میں؟ علم. آپ نے کبھی پیا دودھ یا کسی کو پلایا؟ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. ان کی زبان اور دل پر حق جاری ہو جاتا تھا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا. اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نہ اترا. یعنی جب مختلف لوگ اپنے اوپینین دیتے تھے کسی ایشو کے بارے میں تو جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو جو عمر کا اوپینین ہوتا اس کو
قرآن سپورٹ کرتا ہے۔ ان کی حکومت بھی بہت عمدہ تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں کنویں سے ایک بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے، یعنی پانی نہیں کھینچتے کنویں سے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں وہ چرخی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کو گھماتے جاتے ہیں اور وہ جو رسی ہوتی ہے وہ چرخی کے اوپر لپٹتی جاتی ہے اور نیچے سے پانی کا ڈول بھر کے اوپر آتا جاتا ہے، جب قریب آ جاتا ہے تو لوگ اس کو نکال لیتے ہیں۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے بھی 1 یا 2 ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر عمر آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا، بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو۔ انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ٹھکانوں پہ لے گئے۔ تو یہ خواب کیا تھا کہ حضرت عمر سے لوگوں کو بہت زیادہ فیض پہنچے گا۔ حدیث میں آتا ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوی مومن، اسٹرانگ مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو یہ نہ سوچا کریں ہم لڑکی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بیمار ہیں، اور مسئلے مسائل لے کے سیلف پیٹی کا شکار ہو کے مجھے تو یہ بھی پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتی، میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، کچھ نہیں۔ جس طرح کی آپ کی سوچ ہوگی پھر آپ کے ایکشن بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں میں بیمار ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو خوش ہونے کا راز کیا ہے، اور کسی بھی چیز کو اچھی طرح کرنے کا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنونس کریں۔ جب غمگین ہو تو کہیں نہیں الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں خوش ہوں۔ جب اپنے آپ کو آپ بار بار یہ میسج دیں گے میں خوش ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دے گا۔ اور اگر آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک افسردگی اور ایک بیماری طاری کیے رکھیں گے تو پھر وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو انسان کی سوچ کا اس کے جسم پر، اس کے ایکشن پر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو حشاش بشاش رہیں۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ دونوں میں خیر ہے، ہر مومن میں خیر ہے، لیکن جو جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا زیادہ آگے بڑھ کے کام کرے گا، اس کی خیر اتنی زیادہ ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی جو موافقت کی، اس کے بارے میں کچھ واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 باتوں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور آج جو بھی حج عمرے پر جاتا ہے اس کے 2 نفل پڑھتا ہے۔ تو یہ مشورہ بھی کس کی طرف سے تھا؟ حضرت عمر کی طرف سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے مشورے دینے سے کبھی نہیں کترانا چاہیے۔ نہیں سوچتے تھے ہائی یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کا تو مقام اتنا بڑا ہے اور یہ تو سب کچھ خود ہی جانتے ہیں، ہم کیا ہیں اور ہماری کیا حیثیت اور ہم کیا مشورہ دیں۔ نہیں، اسی طرح ہم گھر میں جیسے والدین ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں امی ابا ہم سے بڑے ہیں یا دادا دادی ہم سے بڑے ہیں، ان کو ہم کیا بتائیں۔ نہیں، بعض اوقات ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی اچھے مشورے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑا ہو، اس کو بھی کوئی بھی اچھی سجیشن ہو ضرور دے دینی چاہیے، کیونکہ آپ کی سجیشن کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلا بیچ شروع کیا تھا میں نے تعلیم القرآن کا، تو میں نے کہا تھا کہ نہ اس کے کوئی پیپر ہوں گے اور نہ اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا، بس وہ لوگ آئیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور 1 سال میں قرآن سیکھ کر چلے جائیں۔ اس سے بھی پتہ چلے گا کون کتنا مخلص ہے، کون سرٹیفکیٹ کے لیے آیا اور کون قرآن سمجھنے کے لیے۔ خیر کچھ عرصے تک میں نے پیپر بھی نہیں لیے اور اسی طرح چلتا رہا۔ تو اللہ جزائے خیر دے کچھ اسٹوڈنٹس کو، انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں، اگر آپ ہم سے پیپر لیں گے تو ہم زیادہ پڑھیں گے، ہم ٹیسٹ کی وجہ سے زیادہ محنت کریں گے، اگر آپ اس کے نمبر رکھیں گے تو پھر اور زیادہ ہمارا کمپٹیشن ہوگا تو شوق بڑھے گا، اور اگر آپ سرٹیفکیٹ رکھیں گے تو اور زیادہ اس کے لیے جدوجہد ہوگی، تو سب سیریس ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی موٹیویشن ہونی چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے لیے لوگ کام کریں۔ تو بہرحال سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بہت سارے پاروں کے پیچھے کے پیپر لیے، پھر وہ اکٹھا کام ہوا، پھر بہت مشکلیں بھی آئیں، لیکن الحمدللہ آج جو الہدا آپ کو نظر آتا ہے اس میں بے شمار لوگوں کے مشورے، کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کے مشوروں کو بہت کان لگا کے سنتی تھی کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کون سی خیر جاری کروا دے اور اس سے بھلائی ہو جائے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ تو کبھی کسی کے معمولی مشورے کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ فائدے کا ہے
تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر مشورہ ہی مان لیا جائے، کیونکہ اگر ہر مشورہ مانا جائے تو وہ ایک مشورہ دوسرے سے کنٹراڈکٹ بھی کرتا ہے اور ٹکراتا بھی ہے، تو اس سے پھر بعض اوقات خرابی بھی ہوتی ہے. تو پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ مشورہ لیتا تو ضرور ہے، لیکن اس میں سے پھر سلیکٹ کر لیتا ہے کس کی بات زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو بھی کوئی چیز ایسی نظر آئے جو ہونی چاہیے، اور ایون اگر ہو بھی رہی ہو کہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پھر بھی مشورہ دے دینا چاہیے. مجھے کسی نے پچھلے دنوں مشورہ دیا کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ فلاں کتاب پڑھیں، اور الحمدللہ وہ میں اس سے پہلے ہی بہت اچھی طرح پڑھ چکی تھی. تو اب جب مجھے مشورہ آیا تو تھوڑی دیر کے لیے آیا کہ ان کو پتا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے نہیں پڑھی ہوتی تو کسی کے اچھے مشورے سے میں کتاب پڑھ لیتی. تو بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو بلا وجہ مشورے دیے چلے جاتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، اور یا تو آپ کر چکے ہوتے ہیں یا آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہے ہیں. لیٹ دم سے کوئی بات نہیں، اور اس وقت ڈیفینسو بھی نہیں ہونا. میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ان کو کہ میں نے یہ کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا یا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا میں نے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا. تو کیا اب مجھے خود پہ اعتماد نہیں کافی ہے نا؟ اتنا ضروری ہے کہ ہر چیز انسان دوسروں کو ایکسپلین کرتا رہے اور دوسروں کو بتاتا رہے کہ میں کیا ہوں. تو کہیں پر بھی ایون اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں مثلا کسی بس اسٹاپ پر ہی رکے ہیں، کسی سے آپ کی بات ہو رہی ہے، کوئی آپ کو اپنی کوئی بیماری بتا دیتا ہے یا کوئی اپنا کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو رہی ہوتی جو ٹھیک نہیں ہوتی، تو آپ اس میں سجیشن دے سکتے ہیں. مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اگنور کر رہی ہے یا بچہ رو رہا ہے یا میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کہیں جا رہی تھی تو ایئرپورٹ پہ تھی، تو میرے سے آگے 2 ہسبینڈ وائف تھے اور چھوٹے چھوٹے ساتھ ان کے بچے تھے، اور وہ دونوں آپس میں جھگڑے چلے جا رہے تھے. اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کے بچے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ بچوں کے دل میں تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت نصیحت کروں اور کس کو کروں. تو ظاہر آدمی سے تو مجھے بات نہیں کرنی تھی، مجھے تو ایسے ہوا کہ تھوڑی سی وہ لائن لمبی تھی، ذرا سی آگے ہوئی تو ہسبینڈ جو تھا وہ شاید ایک بچے کو لے کے یا کس کام سے مجھے یاد نہیں، وہ وہاں سے کہیں اور گیا، یعنی لائن چھوڑ دی اس نے، بیوی وہیں کھڑی تھی. تو میں نے اس کے کندھے پہ تھوڑا سا ٹیپ کر کے میں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے ہیں، لیکن جب آپ ان کے سامنے جھگڑ رہے تھے تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ بچے کیا فیل کر رہے ہوں گے، تو آپ آئندہ بچوں کے سامنے نہیں لڑیے گا اپنے میاں سے. تو ایسے وہ پھر یعنی اس نے اگری کیا مجھ سے. تو میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کسی کو ایک اچھا مشورہ دیا. تو یہی ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بعض اوقات ہم ایسے سین دیکھ کر منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ یہ نظر آئے نہ ہمیں بادر کریں. تو ہر ایک کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی نہیں کہ ضروری ہے کہ وہ ہماری بات مانے، نہ بھی مانے، کئی دفعہ وہ نہیں بھی مانتے تو بھی کوئی بات نہیں، نہ مانے، لیکن ہم اپنی طرف سے اچھی بات کہہ ڈالیں، ڈرے نہیں. دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں. اس پر پردے کی آیت نازل ہو گئی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے باہم شک اور رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور میں اس کے بدلے بہتر بیویاں آپ کو دے دے. تو یہ آیت نازل ہوئی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. تو حضرت عمر کی رائے جو تھی وہ ایک الہامی رائے ہوتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا اور ان سے بلوا دیتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے نازل کر سکتا ہے، اتار سکتا ہے، لیکن ہمارا دین ایک نیچرل فطری دین ہے کہ لوگوں کی سوچیں اور لوگوں کے مسائل کا ایک حل بھی ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہو، اتنے میں کوئی آیت آ جاتی ہے، لیسن میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو لگتا ہے کہ جیسے یہ تو میرے ہی دل میں تھی اور یہ یہاں کیسے پتہ چل گئی. تو اگر قرآن ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے تو پھر وہ اللہ کی کتاب نہیں. وہ ہمارے سوالوں کا جواب اسی لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اول آخر ہر بات کا علم ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس صدی میں اس وقت یہ لڑکی قرآن پڑھے گی اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا اور اس کو یہ جواب چاہیے ہوگا. تو پروفٹ کے نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن اس وقت ہمیں، آپ کا یہ معجزہ ہے نا، اور آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے خاتم النبیین ہے، تو آپ کا یہ معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ اسی وجہ سے معجزہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے مسائل کے حل ملتے رہتے ہیں.
پھر اسی طرح ابو بکر اور عمر اہل جنت کے اولین و آخرین کے بزرگوں کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے. زندگی میں شہادت کی خوشخبری پائی انہوں نے. انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ. پہاڑ لرزنے لگا، زلزلہ آ گیا. آپ نے اپنے پاؤں سے اسے مارا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. نبی تو آپ خود تھے، صدیق کون تھے؟ ابو بکر، اور شہید حضرت عمر. جنوں اور انسانوں کا حضرت عمر سے ڈرنا. آپ جنوں سے تو نہیں ڈرتی، آپ اتنی بہادر ہو جائیں کہ جن آپ سے ڈرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر سے بھاگ جاتے. عمر جس راستے پہ چلتے ہیں وہ وہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے. نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ میں وہاں موجود تھا. عبداللہ بن عباس. اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو حضرت علی تھے. پھر انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعائیں رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے جیسے عمل کرتا. یعنی آپ کے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ میرے عمل بھی اس جیسے ہوں اور اس حال میں اللہ سے جا ملوں. اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو ساتھ ہی رکھے گا. میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر گئے. یعنی جب حضرت ابو بکر کا نام لیتے تو عمر کا ساتھ ہی ہوتا تھا. میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زندگی کے بعد بھی ان کی قبر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ رکھا. کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس حجرہ مبارک میں آپ کے ساتھ دفن ہیں. یہ ان کے حق میں کتنی بڑی گواہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کی محبت انہیں نصیب کی اور مرنے کے بعد بھی ان کی رفاقت نصیب کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے دوست عطا کرے جن کی رفاقت ہمیں دنیا اور آخرت میں ملے اور خیر و بھلائی کا باعث ہو. کچھ کہنا چاہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ایک تو یہ تھا کہ جو فاطمہ بنت خطاب تھیں وہ بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں لگتا ہے اللہ کا ڈر بہت تھا اور ان کی بھی ایمان میں استقامت کی وجہ یہی تھی کہ وہ بالکل جرت کے ساتھ رہیں اور استقامت دکھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا بھی یہی نظر آتا ہے کہ صرف اللہ کا ایک خوف تھا. اور یہ جو بھی آپ نے شیطان انسانوں اور جنوں کا بتایا کہ ان سے ڈرتے تھے تو یہ بھی ظاہر ہے اسی لیے ڈرتے تھے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی لرننگ ہے کہ وہ بھی قوی مومنہ تھیں تو ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بنے اور بلا وجہ کی جو ڈر جھجک اور چیزیں ان کو اپنے اندر سے نکالیں کیونکہ یہ بعض اوقات دین میں کمزوری بن جاتی ہے، ہمارے نیک عمل کے راستے میں کمزوری بن جاتی. کوئی اچھا مشورہ اس لیے نہیں دینا کہ کیا پتہ نہیں کیا سوچے گا کوئی، میں نے سوچا آپ مائنڈ ہی نہ کر جائیں اس لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہی آپ سے. نہیں، ایسی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب آپ کے دل میں خیر خواہی اور بھلائی ہے تو دوسرا کیوں مائنڈ کرے گا؟ اور اگر وہ وقتی طور پہ کر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹھیک کر دے گا کیونکہ آپ کے اندر خیر خواہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر اخلاص اور خیر خواہی ہو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرتا. لیکن ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اخلاص کو بھی مزید چھانا جاتا ہے نا کہ کتنا اخلاص ہے. کسی نے پوچھا کہ کیا ایک بالغ زمین میں جو چھوٹے موٹے گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ نہیں، وہ ظلم الگ ہے، وہ اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ کسی کی زمین یعنی آپ کی باؤنڈری یہاں تک ہے اور آپ اس سے ہٹ کے 1 انچ بھی یا فٹ بھی آگے بڑھا کے اپنی دیوار کھڑی کر لیں. جی استاذہ آپ نے جیسے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت عمر کو دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی جب مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہی وہ دفن کیے گئے، تو اسی لیے ہمیں اپنی صحبت اپنی کمپنی اس کو بہت زیادہ واچفل ہونا چاہیے. جیسے میں بھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے روچسٹر میں گئی تو وہاں اسلامک سینٹر میں مجھے اتفاق ہوا ایک اسکالر تھے ان کا خطبہ سننے کا. تو انہوں نے کہا کہ انسان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو اس کے فرینڈس ہیں وہ بالکل ڈیزیز کی طرح ہوتے ہیں، بیماری کی طرح. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو بیماری ہو، بیماری لگے. تو کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دوست تو بن گئے لیکن ان کا ساتھ انسان نہیں چاہتا. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے میڈیسنز کی طرح ہوتے ہیں، دوا کی طرح ہوتے ہیں. دوا بھی آپ دیکھیں انسان ہر وقت تو نہیں کھاتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو کھاتا ہے.
تو اسی طرح کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر انسان کو ان کا خیال آتا ہے. پھر اسی طرح تیسری ٹائپ جو انہوں نے بتائی ہوئی تھی، کچھ دوست جو ہیں فرینڈس وہ انسان کے لیے فروٹس کی طرح ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی خوشگوار، کھانے میں بھی خوشگوار. تو ہمیں بھی ایسے کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو اپنی فرینڈشپ رکھنی ہے وہ اسی طرح خوشگوار دوست بننا ہے، تاکہ ہماری دنیا میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اچھے نام سے یاد کریں، اچھی یادیں ہم چھوڑ کر جائیں. جزاک اللہ. استاذہ میں کہہ رہی تھی کہ عورتیں عموماً یہی سمجھتی ہیں کہ ہم اتنا ویک ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ حالات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر انڈیویجولی ہم اتنا ایمان اگر مضبوط کر لیں تو ہم ہی جیسی عورتیں عمر جیسے بیٹے کم از کم وہ پیدا کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ جیسا ایمان اتنا مضبوط ہو. دیکھیے عمر جیسے بیٹے تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ مسلسل ایک اچھا رول ماڈل ہو، کیونکہ بچے آپ کو ان سائڈ آؤٹ جان رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کی خفیہ چیزوں کو بھی کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب نے بھی اپنے والدین کی کوئی نہ کوئی تجسس کیا ہوگا، تو کیونکہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے نا، ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، تو ہم ان کو اچھی طرح جاننا پہچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے اپنا ظاہر باطن ان سب چیزوں کو اچھا رکھیں، اور آپ کی باتوں میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ابھی اماں کس ٹون میں بات کری تو ابھی کوئی آ گیا تو اماں کی ٹون کیسے بدل گئی. وہ آپ کو کہیں گے نہیں لیکن وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہی سیکھ جاتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اپنے ماحول سے جیسے جراثیم اس کو چمٹ جاتے ہیں نا، ایسے ہی جن لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں، ان کی چیزیں ہمیں چمٹ جاتی ہیں. ہم نہ بھی چاہیں تو وہ چمٹتی، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. استاذہ علامہ اقبال نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہا ہے. اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ کسی قوم کو کیا پیش آنے والا ہے اور کیا پیش آ چکا ہے، یہ سب اس کی ماؤں کی جبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر تو اس درویش کی نصیحت پلے باندھ لے، یعنی وہ مسلمان عورت کو مخاطب ہے، تو 1000 قومیں مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گی. سیدہ فاطمہ تو زہرا بن اور اس دور سے پنہا رہ، تاکہ تو کسی شبیر کو جنم دے سکے. پھر قرآن کی تلاوت سے اہل نظر کو متاثر کر کے ہماری شام سے سحر پیدا کر. تو جانتی ہے کہ تیرے سوزے قراءت میں عمر کی تقدیر بدل دی تھی. فارسی کے شعر ہیں اور کسی تعلیم القرآن میں میں نے یہ پڑھ کے سنائے بھی تھے، لیکن اب مجھے آج میں بہت اپنے حافظے پہ ڈال رہی تھی زور کہ مجھے یاد آ جائیں، لیکن جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ترجمہ ان کو بتا دیا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں وہ بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ کو. تو ہم سب بھی حامل قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے کہ جس سے دوسرے لوگوں کی تقدیر بدل جائے. حضرت فاطمہ بنت صفوان کا بھی پڑھ لیتے ہیں. سیدہ فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا